أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. یہ صحیحین کی حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یؤذین ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. کیسے؟ یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، وأنا الدہر، زمانہ میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو پھیرتا ہوں، میں زمانہ ہوں، رات اور دن کو پھیرتا ہوں، اور انسان زمانے کو گالی دیتا. یہ حدیث قدسی پہلا جملہ یؤذین ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا. تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس تکلیف سے ضرر پہنچتا ہے؟ کوئی نقصان پہنچتا ہے؟ نہیں، اسے کوئی ضرر کوئی نقصان نہیں پہنچتا. نہ اس کی شان میں کوئی کمی آتی، نہ اس کے مقام میں کوئی کمی آتی. جیسے آپ کبھی کوئی گندا کلمہ سن لیں یا کوئی بری چیز دیکھ لیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن نقصان تو کوئی نہیں ہوتا، یا کوئی نقصان بھی ہوتا ہے. آپ نے کوئی برائی دیکھی، کوئی برا کلمہ سنا تو اس کو سن کر تکلیف تو ہوگی، لیکن نقصان کوئی نہیں ہوتا. تو خالق کائنات بھی ہر قسم کے نقصان سے مبرہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی اس کی شان میں کمی کر سکتا ہے. یبن آدم لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلک فی ملکی شیئا. اے ابن آدم، اگر تم سب کے سب، انسان بھی جن بھی اگلے پچھلے سب کیا بن جائیں، سب سے بڑے فاجر انسان کے دل کی مانند ہو جائیں. جاؤ جا کر دیکھ لو کہ سب سے بڑا فاجر کون ہے. مثلا فرعون، ساری دنیا فرعون بن جائے، ساری دنیا فرعون بن جائے تو کیا ہوگا؟ ما ناقص ذلک فی ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں، میری شان میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی. اور اگر سارے اتقا بن جائیں، سب سے بڑے پرہیزگار بن جائیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے بڑا پرہیزگار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اتقاکم للہ واشدکم لہ خشیہ، میں سب سے بڑا اتقا ہوں، سب سے بڑا متقی. تو ساری کائنات اگر محمد بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم، ما زادوا فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں ایک ذرہ کے برابر اضافہ نہیں کر سکیں گے. وہ شان بے نیاز، شان بے پرواہ. تو جو تکلیف کا ذکر ہے، اس تکلیف سے اس کو ضرر نہیں پہنچتا، ضرر نہیں پہنچتا، مگر یہ چیز اس کے غضب کی موجب ہے، غضب کی. اس کے اس کے جملے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتے، اور اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے جس قسم کے جملے کہتے ہیں. یہ سب الدہر، کہ یہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے. وہ انا الدہر، زمانہ میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ زمانہ ہے، اس لیے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ دہر اللہ کا نام ہے. جسے علامہ ابن حزم رحمہ اللہ انہوں نے دہر اللہ کے ناموں میں ذکر کیا
کیونکہ حدیث میں صراحت ہے انا الدہر، اللہ فرما رہا ہے میں دہر ہوں، مگر اللہ تعالیٰ دہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دہر کوئی نام نہیں ہے۔ اگلا جملہ اس کی وضاحت ہے، وہ کیا؟ اقلب اللیل والنہار، کہ رات اور دن کو میں پلٹتا ہوں، تبدیلیاں میں لاتا ہوں، یہ معنی دہر ہونے کا۔ تو اقلب اللیل والنہار جو حدیث کا آخری جملہ ہے، اس سے انا الدہر کا مفہوم واضح ہوگا۔ بعض اوقات ایک لفظ بولتے ہیں، اس کے مضاف کو حذف کر کے بحذف اضافت، جملہ اصل یوں بنے گا انا مقلب الدہر، کہ زمانے کو پھیرنے والا میں ہوں۔ اس کی دلیل اگلا جملہ اقلب اللیل والنہار، کہ دن رات کو میں پھیرتا ہوں۔ تو بعض اوقات ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے بحذف مضاف، یہاں مضاف محذوف ہے، انا مقلب الدہر، کہ زمانے کو پھیرنے والا میں ہوں۔ یہ ہم نے حذف کہاں سے لیا؟ اگلے جملے سے، اقلب اللیل والنہار، اللہ فرما رہا ہے کہ دن رات کو میں پھیرتا ہوں۔ تو چونکہ اللہ رب العزت مقلب ہے، لہذا اگر زمانے کو گالی دو گے تو مقلب تو اللہ تعالیٰ ہے، جو تغیرات ہو رہے ہیں اللہ کے امر سے ہو رہے ہیں، تو پھر یہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ایذا منسوب کر رہے ہیں اور اس کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ لہذا اس قسم کا جملہ استعمال کرنے سے گریز کرنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے۔ ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647۔ ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIPS۔ على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔